ایران امریکہ کے ساتھ جوہری معاملات پر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے۔ امریکہ کا یہ خیال ہے کہ وہ طاقت کے دباؤ پر ایران کو دبا لے گا تو یہ امریکہ کی خام خیالی ہے۔ 4 سال کے بعد تحریک انصاف کے روپوش رہنما مراد سعید نے خاموشی توڑی اور جناب عمران خان نے اس وقت اس کو اپنی بلٹ پروف جیکٹ دے کر کہا کہ جاؤ نکل جاؤ، جاؤ ارجن بھاگ جاؤ۔ امریکی میڈیا نے اب تک کی سب سے بڑی خبر دے دی ہے اور بتا دیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اب ایران کے حوالے سے نیا کیا کرنے جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اب ایران کے کون سے حصے پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، کس چیز کو نشانہ بنانے جا رہے ہیں، یہ آپ کو بتاؤں گا۔ اور 4 سال کے بعد تحریک انصاف کے لاڈلے اور مرکزی رہنما عمران خان کے سب سے قریب ترین جانے اور مانے جانے والے، یعنی جس کے بارے میں عمران خان نے خود یہ کہا تھا کہ اگر میں خدا نخواستہ نہ رہا تو میرے بعد مراد سعید تحریک انصاف کا چیئرمین ہوگا، تو وہ 4 سال بعد اچانک کیوں اور کہاں سے منظر عام پر آیا اور مراد سعید نے کیا کیا انکشافات کی ہیں، یہ بھی آپ کو آج کے اس ویلاگ میں بتاؤں گا۔ اور ناظرین، اب جو ہے وہ ایران اور امریکہ کا مستقبل کیا چل رہا ہے، کیا نیا ہونے جا رہا ہے، یہ بھی آپ کو آج کے اس ویلاگ میں بتاؤں گا۔ تو میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد ملک۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ امریکی میڈیا نے ایک بہت بڑی خبر بریک کی ہے اور انکشاف کیا ہے اس خبر کے بارے میں امریکی میڈیا نے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے پھر ایک مرتبہ ایران کے خلاف فوجی آپریشن شروع کیا جائے تاکہ ایران پر دباؤ بڑھایا جا سکے کہ ایران امریکہ کے ساتھ جوہری معاملات پر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے۔ یہ بڑی خبر امریکی میڈیا نے بریک کی ہے، جس میں امریکی میڈیا نے یہ انکشاف کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ سوچ رہے ہیں، یہ غور کر رہے ہیں کہ جناب ایک نئے سرے سے پھر ایران پر جو ہے وہ جنگ مسلط کی جائے، فوجی محاذ کھولا جائے اور ایران پر ایک نئے سرے سے ایک ایسا دباؤ بڑھانے کی کوشش کی جائے کہ ایران گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے اور وہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے دوسرے دور پر بیٹھنے پر نہ صرف مجبور ہو جائے بلکہ ایران خود یہ کہے کہ جناب میں جوہری معاملات سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہوں۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس دھمکی کا کیا انجام ہوتا ہے، تو آپ کو بتاتا چلوں۔ ایران نے لگے ہاتھ کہہ دیا ہے، واضح کر دیا ہے کہ اگر امریکہ سوچ رہا ہے یا امریکہ کا یہ خیال ہے کہ وہ طاقت کے دباؤ پر ایران کو دبا لے گا تو یہ امریکہ کی خام خیالی ہے۔ امریکہ کو پہلے بھی منہ کی کھانی پڑے تھی، اب بھی امریکہ کو کچھ حاصل نہ ہوگا اور امریکہ کو ہی ایران کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے۔ یہ اب تک کی ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی، ایک بڑی خبر تھی، ہم نے سوچا آپ کو اس کے بارے میں بھی آگاہ کرتے چلیں۔ اب اسی حوالے سے جو اگلی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہی ہے جس کے بارے میں آپ کو روزانہ کی بنیادوں پر بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی جانب سے بیک ڈور ڈپلومیسی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت اسلام آباد کا مکمل فوکس اسی بات پر ہے کہ جناب کسی نہ کسی طرح سے ایران اور امریکہ کو ایک مرتبہ پھر مذاکرات کی میز پر بٹھا دیا جائے اور دونوں کے درمیان مستقل جنگ بندی کروا دی جائے۔ ایران اور امریکہ جو ہے وہ آج کے دن تک پاکستان کی ثالثی پر جو ہیں وہ مانے ہوئے ہیں اور پاکستان کو ہی اپنا ایک بہترین ثالث اور پاکستان کو ہی اپنا ایک بہترین میزبان مان کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن مذاکرات کا دوسرا دور شروع نہ ہونے کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ دونوں اطراف سے لچک کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ ایران نے بہت حد تک اور بہت سارے ایشوز میں جو ہے وہ لچک کا مظاہرہ دکھا دیا ہے۔ بہت سارے ایشوز میں ایران نے جو ہے وہ یہ گنجائش پیدا کی ہے کہ وہ وہاں سے جو ہے وہ اگر اس کو 10 قدم پیچھے بھی ہٹنا پڑا تو وہ پڑ رہا ہے۔
اس نے آفر بھی کروائی ہیں مختلف ایشوز پر، لیکن امریکہ کی جانب سے ایک ضد کہ جناب فوری طور پر جوہری معاملات کو ایران جو ہے وہ بند کر دے، روک دے، ختم کر دے، تو اس ایک بڑے ایشو پر ایران اور امریکہ کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ تو ناظرین، دوسری بڑی خبر کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ 4 سال کے بعد تحریک انصاف کے روپوش رہنما مراد سعید نے خاموشی توڑی اور تحریک انصاف کے ہی ایک سابق وفاقی وزیر کے سوشل میڈیا کے چینل پر انہوں نے جو ہے وہ ان کو انٹرویو دیا کسی خفیہ مقام سے، اور بتایا کہ وہ 4 سال سے کہاں کہاں روپوش رہے۔ انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے وہ گلگت بلتستان کے جو اس وقت کے تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ تھے خورشید صاحب، ان کے پاس روپوش رہے۔ پھر وہ بتایا کہ جی وہ ان کے ہی پروٹوکول میں، حصار میں، زمان پارک یعنی عمران خان کی رہائش گاہ پر جو ہے وہ روپوش رہے، وہاں قیام پذیر رہے، اور عمران خان نے ان کو قاسم اور سلیمان کے زیر استعمال جو کمرہ تھا وہ دیا۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جناب میں اب تک جو روپوشی کی زندگی گزار رہا تھا تو یہ عمران خان کا حکم تھا، عمران خان نے مجھے اپریل میں ہی بتا دیا تھا، کہہ دیا تھا جب وہ عدالت پیشی پر جا رہے تھے، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ لمبا چلے گا، اگر کہیں باہر کے ملک میں جا سکتے ہو تو چلے جاؤ، نہیں تو اگر پاکستان میں بھی رہنا ہے تو روپوشی رہنا اور مکمل طور پر روپوش رہنا، حتیٰ کہ عمران خان نے مجھے سوشل میڈیا تک استعمال نہ کرنے کی بھی ہدایت کی تھی، یہ کہنا تھا مراد سعید کا۔ تو ناظرین، اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف جس کا نام ہی تحریک انصاف ہے، تو اس کا لیڈر یعنی عمران خان اور اس کے جو روپوش رہنما ہیں جیسے کہ مراد سعید ہے یا میاں سلیم اقبال ہے یا اسی طرح کے جو باقی لوگ جو ابھی تک بھی جو ہے وہ قانون کے شکنجے میں نہیں آئے، تو کیا ان کا یہ فرض نہیں بنتا کہ ان کے اوپر جو بھی ان کے بقول کہ ان پر جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات قائم کیے گئے ہیں، یہ ان لوگوں کا دعویٰ ہے، کہنا ہے، تو کیا یہ ان کا حق نہیں بنتا کہ یہ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کریں، عدالتوں میں پیش ہوں، جیسے انہوں نے اپنی پارٹی کا نام تحریک انصاف رکھا ہے، اور انصاف کے لیے عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں؟ لیکن یہ تو جناب خود ساختہ روپوشی اختیار کر کے یہ تو انصاف سے بھاگ رہے ہیں، اگر یہ کہا جائے تو یہ بے جانا ہوگا۔ لیکن عمران خان کا سب سے لاڈلا یعنی جس کو عمران خان نے اپنی کیبنٹ کا نمبر 1 وزیر بنا کر رکھا ہوا تھا، اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا عمران خان جب وزیر اعظم تھا تو اس نے اپنے طور پر ہی جناب اپنے آپ کو بھی اور اپنے وزیروں کو بھی جناب وہ ایوارڈوں سے نوازا تھا کہ جناب اس نے اچھا پرفارم کیا، اس نے اچھا پرفارم کیا۔ بتائیں، خود ہی کپتان تھا ان کا کیبنٹ کے وزراء کا، اور خود ہی اپنے وزیروں کو اس نے نواز دیا تھا۔ اور یہ فیصلہ تو عوام نے کرنا تھا کہ آپ بہترین کپتان ثابت ہوئے اور آپ کی ٹیم بہترین ثابت ہوئی ہے یا نہیں ہے۔ خود ہی جناب وہ کی کہتے ہیں انا ونے روڑیاں مڑ مڑ اپنے اچھی۔ تو بہرحال یہ اس نے بتایا مراد سعید نے کہ وہ کس قدر لاڈلا تھا عمران خان کا، اور کیسے عمران خان نے جناب اس کو، اور بالخصوص عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی نے اس کو تسبیح دے کر، اور جناب عمران خان نے اس وقت اس کو اپنی بلٹ پروف جیکٹ دے کر کہا کہ جاؤ، نکل جاؤ، جاؤ ارجن، بھاگ جاؤ ارجن، جہاں تک بھاگ سکتے ہو بھاگ جاؤ، چھپ جاؤ، نظر نہ آنا۔ تو جناب یہ ان کا حال ہے۔ تو تحریک انصاف جماعت کا نام رکھا ہے تو عدالتوں کا سامنا کرو۔ اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم پر جو ہے وہ جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات قائم کیے گئے تو عدالتیں تمہیں رہا کر دیں گی۔ تو یہ ان کا قول و فعل میں تضاد ہے۔ یہ یقیناً ان کو میری یہ باتیں بری لگیں گی، لیکن میں تو تنقید برائے اصلاح کی بات کر رہا ہوں، پھر بھی تم لوگوں کو بری لگتی ہیں تو لگتی پھرے۔ تمہارا لیڈر بھی تو جو ہے نا وہ کاٹ ہی رہا ہے نا جیل، حالانکہ وہ بھی یہی دعویٰ کر رہا ہے، یہی کہہ رہا ہے کہ مجھے جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات میں جیل میں ڈالا گیا۔ تو وہ جیل کاٹ سکتا ہے تو تم لوگ کیوں نہیں؟ کیوں یہ مفروری کاٹ رہے ہو خود ساختہ؟ اور یہ کیا بہادری ہے، کبھی وہاں چھپے رہے، کبھی وہاں چھپے رہے، تو کبھی وہاں چھپے رہے، اور خود بتا رہے ہو کہ تمہارے لیڈر نے کہا تھا کہ بیرون ملک بھاگ جاؤ۔ واہ 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 واہ، مثالیں دیتے ہو قانون کی حکمرانی کی، اور جناب ملک سے بھاگنے کو ترجیح دیتے ہو۔ چلو بہرحال یہ تم لوگ جانو، اور جو تمہارے فالون ہیں وہ جانیں۔ تو یہ اب تک کی بہرحال جو تازہ ترین صورتحال تھی، ایک مشرق وسطیٰ کی اور ایک پاکستان کی سیاسی جماعت تحریک انصاف کی، میں نے سوچا اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔